بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر 1 سورت آل عمران۔ سورت آل عمران، اس کا رکوع بائی رکوع تعارف جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور رکوع نمبر 1 کے جو اہم نکات ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تسمیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے فرمایا ہے، الف لام میم، اور جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان اللہ عالم، کہ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم شروع سے دیکھیں آیت نمبر 1 سے 3، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کی جو زندگی بخش اہم صفات ہیں ان کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے۔ مثلا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں تو اللہ کے بعد الرحمن، بن مانگے دینے والا، جس کی رحمت سمندر کی طرح وسیع، اور پھر الرحیم، کوششوں پر بہترین نتیجہ عطا کرنے والا، بہترین اجر عطا کرنے والا، اور الحی القیوم جو ہے، یہ دو زندگی بخش اہم صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد اگلی آیات 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جس کا نزول حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام پر کیا گیا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 5 کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید، ایک سخت عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ منادی کی ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، زمین و آسمان کی تمام اشیاء اس کے علم میں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسانی صورتیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، کیونکہ وہ مصور بھی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی دو صفات کی طرف بتایا گیا ہے کہ العزیز الحکیم، وہ غالب اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں آیات قرآنیہ کی تقسیم کی گئی ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے، مفاہیم معنی کے لحاظ سے آیات قرآنیہ کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کو محکمات کہیں گے، اور ایک کو دوسرے کو متشابہات۔ تو جو محکمات ہیں، محکمات وہ ہیں جو صاف اور واضح ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء اور رسالت اور ان کے بارے میں بیان، قانون قدرت۔ اور متشابہات وہ ہیں جن کے معنی اتنے واضح نہیں، لیکن ان کے اوپر بعض استعارات غالب ہوتے ہیں، اور محکمات کی روشنی میں ان کو سمجھنا چاہیے، ان کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اور انہی محکمات اور متشابہات کے بارے میں رویہ رکھنے والے دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی رکھتے ہیں، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ محکمات جو ہیں جتنی بھی واضح ہوں اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، بلکہ متشابہات جن کا مفہوم دو معنی ہو سکتا ہے، اور مزید تحقیق کا اور دعاؤں کا وہ طالب ہوتا ہے، وہ اس کی طرف پیروی نہیں کرتے، بلکہ
جو چیزیں ان کو محکمات کے خلاف بھی اگر جاتی ہوں تو ادھر وہ توجہ کرتے ہیں، اور ان کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کا ذکر کیا ہے کہ ہر قسم کی جو ان کو محکمات واضح طور پر باتیں سمجھ آتی ہیں ان پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین، اور جو ابھی چیزیں ان کے لیے واضح نہیں ہوئی اور بعض ان کے اپنے فہم میں ان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، پھر بھی وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یقولون آمنا به کل من عند ربنا، کہ ہم ان تمام جو وحی ہے یہ باتیں ان پر ایمان لاتے ہیں، تو نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے ہمیں عطا کی ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہی جو ہے ان کو اولو الالباب بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی عقل والے لوگ ہیں۔ اور پھر آیت 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، جو در حقیقت یہ وہی الراسخون فی العلم کی دعا ہے کہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور پھر اس بات کا بھی بتایا گیا ہے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یوم حساب کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا رکوع نمبر 1 کا عمومی تعارف۔ اب اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، آیت نمبر 11 سورہ آل عمران، کہ مال اور اولاد کافروں کے کسی کام نہ آئیں گے، اور پھر مغرور جو کافر ہیں، انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے، حق کو چھپانے والے، ان کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں کافروں کا دنیا میں دنیوی اور اخروی انجام اس کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے چونکہ آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سبب ان کو پکڑ لیا اور جہنم کی طرف ان کو لے کے جایا جائے گا۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور آیات 15-16 بہت ہی ایک تفکر پیدا کرنے والی آیات ہیں، اس لحاظ سے کہ اس میں 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہ 8 مرغوبات دنیا، کی دنیا میں جو ایسی چیزیں دنیا میں جو پائی جاتی ہیں وہ عام طور پر لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ 8 جو بہت ہی جن کی محبت انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور جو ان محبتوں پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے پھر ان مرغوبات، ان چیزوں سے بہتر 4 انعامات جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا کرے گا، اور بہت ہی پاکیزہ جو ہے وہ جوڑے ان کو عطا کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے وہ ان کو عطا کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی کہ وہ ان میں رہتے چلے جائیں گے، خالدین فی، کہ صرف یہ چیزیں ان کو نہیں ملیں گی بلکہ اس میں جو دوام ہے اللہ تعالیٰ ایک ہمیشہ کی جب تک چاہے ان کو زندگی عطا کرے گا۔ پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے حصول مغفرت اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے خوبصورت دعا سکھائی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آیت نمبر 17۔ اور پھر مومنین کی 5 صفات کا ذکر ملتا ہے آیت نمبر 18 میں، 18 میں، کہ الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، سچ بولنے والے، قانتین، فرمانبردار، منفقین، خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، المستغفرین بالاسحار، اور صبح سویرے سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے۔ پھر آیت نمبر 20 میں توحید باری تعالیٰ کا 2 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے نزدیک، یعنی اب ایک معنوی اس کا تفسیری ترجمہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل جو دین ہے وہ الاسلام ہے، یعنی فرمانبرداری کا نام ہے۔ اور پھر آیت نمبر 21 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف احکام کو، میری باتوں کو، وحی کو پہنچا دینا ہے، اور یہ آپ کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ پھر جائیں جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھتا ہے کہ کون حق کو ظاہر کرتا ہے، کون حق کو چھپاتا ہے۔ دونوں قسم کی جو 3 سوسائٹیز کی بات کی گئی ہے، سیکشنز کی، کہ مومنین بھی ہوتے ہیں، پھر کافرین بھی ہوتے ہیں، اور پھر منافقین، تو ہر قسم کے سیکشن اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں انبیاء اور انصاف کا حکم دینے والوں کی سخت مخالفت کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ دی ہے، ایک انذار کیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو عذاب علیم دیا جائے گا۔ اور پھر یہود کی روش اور نجات کے متعلق ان کے جو اپنے خیالات تھے من گھڑت، اس کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اور اگر کہیں کبھی شرک کا ارتکاب بھی کیا ہے، تو ہمیں صرف ایک لمیٹڈ ٹائم، ایام معدودات، ہمیں جہنم میں اگر جانا بھی پڑا تو اتنے دن، جس کا بعض کتابوں میں، ان کے جو کتابیں، تفسیری کتابیں، مثلا تالمود، اس میں 40 دن کا لکھا ہوا ہے کہ 40 دن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بس 40 دن ہم رہیں گے، واپس پھر ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور پورا پورا جو ہے وہ حساب دیا جائے گا، یوم حساب میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور ان کے اعمال کا پورا پورا انصاف کیا جائے گا، اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا دی جائے گی۔ پھر آیات 27 اور 28 میں صفات باری تعالیٰ کے اظہار پر مشتمل ایک خوبصورت پرمعارف دعائیہ جذبات کا اظہار بتایا گیا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اللہم مالک الملکی توتی الملکہ، یہ والی آیت، اور پھر بعد میں تولج اللیل، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہت عطا بھی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ عزت دینا اور ذلت دینا یہ اسی کا کام ہے، اور تمام کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب جو ہے وہ اپنا رزق عطا کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، تو در حقیقت مومنین اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے گویا اس کی صفات کا اظہار کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹ طریقے سے اپنے لیے بھی خیر مانگ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 میں 29 میں کافروں کو گہرا دوست بنانے کی ممانعت کی گئی ہے، ان کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے کافر جو ہیں حق پوش، ان کو گہرا دوست نہ بناؤ، ان کو تم نے اپنا اولیاء یا ولی نہیں بنانا، گہرا دوست جو ہے وہ نہیں بنانا۔ ویسے ان سے حسن معاشرت کرو، لیکن ایسا گہرا دوست نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر برا اثر ڈالیں، یا تمہارے جو قومی یا مذہبی جو راز ہیں وہ ان کو پتہ چل جائیں۔ رازوں سے مراد یہ کہ بعض ایسی حکمت عملی کے تحت ایک بعض فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ایک کلوز سرکل میں، یا ایسی چیزیں، ایسی کمزوریاں ان کے نہ ہوں کہ وہ ان کو اچھالتے پھریں، اور مزید جو ہے جو رکھنے کا یا اتحاد، یونٹی، اس کو وہ خراب کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں پوشیدہ تمام باتوں کا علم اس کو ہوتا ہے، اور جو ظاہر بھی ہو جائیں یا چھپ جائیں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ جو تم چھپاتے ہو، جو کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کوئی چیز چھپاؤ اپنے سینوں میں یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل برابر ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی حساب والے دن، تمام نیک اور برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کی بھی ایک عجیب تمنا وہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ کاش
میرے اور میری جو یہ اعمال نامہ ہے یا یہ جو دن جب مجھے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے حساب، اس میں ایک لمبا فاصلہ ہوتا، یعنی در حقیقت نہ ہی مجھے وہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور شفقت کرنے والا ہے، لیکن یہ اس شفقت اور محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے یہ پرے کرتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور انہیں مغفرت نصیب ہوگی، اور بڑی مشہور یہ آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ ان لوگوں کو بتا دو تمام کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت ہی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو نہ کرے اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت نہیں کرتا۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ حق کو چھپانے، ناقدری کرنے، ناشکری کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں 34 35 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے 2 کا نام لے کر ذکر کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر 2 خاندانوں کا ذکر کیا ہے، 2 فیملیز کا، آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل، اور آل عمران ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 36 میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ان کی پیدائش سے پہلے، یعنی حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کا اپنا بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کی منت اور نظر اس کی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے قبل از پیدائش اپنا بچہ اللہ تعالیٰ کے لیے خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور اس کے بارے میں ساتھ انہوں نے دعا بھی کی کہ انکا انت السمیع العلیم فتقبل منی، اس کو آپ قبول فرمائیے اے اللہ، کیونکہ آپ بہت دعاؤں کو سننے والا اور تو بہت جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 37 اور 38 میں حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت ملی، آپ کا نیک بچپن گزرا، تربیت اچھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نباتاً حسنہ، ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروان چڑھایا، جیسے فرمایا آیت نمبر 38 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی اس کو قبول فرمایا احسن طریقے سے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اور قبولیت کا یہ تھا اس کا یہ اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین تربیت کے مواقع فراہم کیے، جسمانی لحاظ سے تربیت بھی، یعنی جسمانی رزق بھی آپ کو عطا کیا گیا، روحانی رزق تو اس سے بھی بڑھ کر عطا کیا گیا، اور چونکہ ایک بہت ہی پاکیزہ وجود اپنے وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کا کفیل بنا دیا گیا، تو حضرت زکریا کی جو کفالت ہے وہ آپ کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی رزق بغیر حساب عطا کیا، جیسا کہ جب ان کے پاس انہوں نے دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس داخل ہوئے خاص جگہ پہ، محراب جس کو کہا گیا ہے، خاص حصہ گھر کا جس پہ وہ عبادت کرتی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ محسوس کیا کہ اس بچی کو اللہ تعالیٰ روحانی رزق عطا کر رہا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے جو بھی وہ رویا یا اپنی خوابیں بیان کرتی تھی اور جو حکمت کی باتیں وہ بیان کرتی تھی، تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے، کیسے تمہیں یہ چیزیں آ گئی ہیں، کس جو معرفت کی باتیں کر رہی ہو یہ ساری، تو انہوں نے یہ کہا کہ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اس کے سکھانے سے، اس کے بلانے سے میں بولتی ہوں، یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں۔ تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے دوسرے غیر احمدی معاشرہ میں کہ گویا کہ وہ پھل تھے، جسمانی پھل تھے، اور اس وقت موسم بھی نہیں تھا پھلوں کا، ان کے پاس تھے، تو اس پہ انہوں نے استعجاب کیا
حالانکہ یہ تھا کہ وہ ایسے روحانی رزق تھا، ایسی کلمات تھے، ایسی معرفت کی باتیں تھیں، ایسے ان کا تعلق باللہ ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نور عطا کیا ہے۔ تو وہ پھر اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ حضرت مریم نے جواب جو دیا، چنانچہ اب دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد وہ اتنے اس متاثر ہوئے کہ انہوں نے وہیں پہ پھر دعا کی، لکھا ہوا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اور دعا بھی کیا کی، ذریۃ طیبہ، یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ پھل دے دو یا مجھے بھی دولت ہو، خود یہ بات بتاتی ہے کہ بات کی جو دعا انہوں نے کی ہے اور کہا کہ مجھے نیک ذریت عطا کر، اولاد عطا کر، یہ صاف بتاتی ہے کہ وہ روحانی رزق تھا، نہ کہ جسمانی رزق جیسا کہ عام طور پر اکثریت جو ہے باہر سمجھتے ہیں دوسرے مکاتب والے۔ ان کا سمیع الدعا، تو بہت ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اس میں پھر جب حضرت زکریا نے نیک اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے دعا کی، تو فرشتوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن پا کر ان کو خوشخبری بھی عطا کی اور کہا کہ تمہیں ایک فرزند عطا کیا جائے گا، نام بھی بتایا اس کا، اور کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا۔ حضرت سورہ مریم کے شروع میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، پہلے رکوع اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ بھی ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہاں پہ حضرت یحییٰ یبشرک بیحییٰ، اور پھر ان کو 4 روحانی درجات اور صفات دیے جانے کی پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ مصدقم بکلمت من اللہ و سیدا و حصورا و نبی من الصالحین، تو 4 روحانی درجات، ان کی صفات دیے جانے کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ اور حضرت زکریا کا جو وہاں پہ حیرت اور استعجاب اور ان کی دعا، اس کا ذکر ملتا ہے آیت نمبر 42 میں، 42 میں۔ پھر یہ آپ کو یہ ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کثرت سے ذکر الہی کرو اور صبح و شام تسبیح جو ہے وہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرزند عطا کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تو اس کے لیے ایک روحانی محنت بھی، روحانی وجود عطا کرے گا، روحانی محنت کی بھی ضرورت ہے، اور کثرت سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو اور خاموش رہو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرو۔ کہ رکوع نمبر 5 میں شروع میں ہی آیت نمبر 43 میں 43 میں فرشتوں کا حضرت مریم علیہ السلام سے مکالمہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کے 3 اعلیٰ روحانی درجات جو ہیں یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی، آپ کو چن لیا ہے، وطہرہ کی، اور آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ کر دیا ہے، آپ کو روحانی اور جسمانی طہارت عطا کی ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور صرف یہ جو چننا ہے آپ کا صرف اپنے دائرے میں نہیں بلکہ اپنی زمانے کی تمام جو عورتیں ہیں، اب آپ ان کی سردار ہیں، آپ ان کی لیڈر ہیں، اور سب کے اوپر آپ کا مقام کی فوقیت ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بھی 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ فرما برداری اختیار کیجئے اور سجدہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع بھی کیجئے۔ تو مراد یہ ہے کہ انفرادی عبادتیں بھی کریں اور اجتماعی جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی آپ شامل ہوں، جو بھی اپنے دائرے میں۔ اور پھر آیت نمبر 45 میں حضرت مریم اور اس سے پہلے جو مختلف جو قصص تھے یا بعض واقعات تھے، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور ان کو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں کہ کیا واقعات ہوئے تھے، اور صحیح آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اس میں یہ بھی ذکر ہے آیت نمبر 45 میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے کفیل تھے، اور یہ جو غیب کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ آپ فرمایا کہ آپ اس وقت نہیں تھے جب یہ کام ہو رہا تھا یا یہ چیزیں ہو رہی تھی، جب ان کی حضرت زکریا کفیل بن رہے تھے، اور جس طریقے سے آپ اس وقت وہ شاہد نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 46 اور 47 میں 46 47 میں
فرشتوں کی پھر حضرت مریم سے کلام کا مکالمے کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت مریم کو مسیح ابن مریم علیہ السلام کی خوشخبری عطا کی گئی، اور ان کی 5 خصوصیات کا بھی بتایا کہ صرف بیٹے کی خوشخبری دی، ساتھ 5 باتوں کو بتایا کہ اس کا نام یہ ہوگا، ان اللہ یبشرو کی بکلمۃ من اسمہ المسیح و عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم کہلایا جائے گا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی وجاہت والا، آخرت میں بھی، اور مقربین میں بھی ہوگا، میرے خاص قرب پانے والوں میں، ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ تو یہ اب دیکھیں کہ تقریباً 5-6 خوبیوں کا، خصوصیات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 48 میں حضرت مریم حیرت میں ڈوب جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تو ابھی شادی شدہ بھی نہیں، اور یہ آپ مجھے خوشخبری مجھے مل رہی ہے، اور اتنی نیک صفات والا بچہ، اور اس کی جو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کے انجام کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے، تو یہ اس کے اوپر کافی ان کو استعجاب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فرشتوں نے ان کو کہا کہ قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا صرف ارادہ کرنا، کہہ دینا کہ ہو جاؤ، تو تمام پھر آگے جو تکوینی امور ہیں بننے کے اور اگلے مراحل جو ہیں وہ خود بخود طے ہونے لگتے ہیں۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت تخلیق کا اظہار ان باتوں سے ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سکھائی جائیں گی، جیسے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ آپ کو کتاب کا فہم بھی سکھایا جائے گا، اور حکمت کی باتیں بھی آپ کو، اس کی فلسفی وہ بھی بتائی جائیں گی، تورات کا علم بھی دیا جائے گا، اور آپ کو بطور خاص انجیل بھی آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور وہ آپ کو مختلف وقتوں میں آپ کو بتدریج آپ کو عطا کی گئی۔ تو پھر یہ بات کی گئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ امت محمدیہ میں رسول بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ صاف لکھا کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جو گرامر جاننے والے ہیں وہ یہ ان کو یہ نقطہ ہے کہ وہ رسولاً یہاں پہ فتحہ تعین ہے، منصوب ہے، اور یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف کر کے بھیجا۔ اور پھر ان کے بعض معجزات اور صفات کا ذکر خیر ہے آیت نمبر 50 اور 51 میں، جس میں یہ بتایا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ یہ معجزات دیتا ہوں، کرتا ہوں۔ دراصل بعض ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طبی معجزات عطا کیے گئے تھے، چونکہ آپ کا علم جو ہے وہ کافی زیادہ تھا، طب کے روحانی طب بھی جانتے تھے، جسمانی طب جو ہے اس کا بھی آپ کی معرفت تھی۔ تو یہ ساری جو باتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں اس میں روحانی لحاظ سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بعض جسمانی جو ہے وہ بھی ان میں بعض چیزوں کا ذکر ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے وہ استعارات میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آخر میں آیت نمبر 53 اور 55 میں مسیح علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے، آپ کے جو ماننے والے تھے شاگرد، آپ کے خاص صحابہ، ان کا ذکر ہے، اور ان کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یہ ان کی دعا تھی۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ یہود جو ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو صلیب دے کر مارنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو
سازش تھی، ان کا جو مکر تھا وہ ان کے اوپر ان کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو روحانی رفت بھی عطا کی، جسمانی لحاظ سے ان کو بچایا بھی، اور جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے ان میں یہود کو ناکام اور نامراد کیا۔ تو یہ پہلا ربع، پہلے 5 جو ہیں وہ رکوع کا تھا۔ جیسے ابھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 50 اور 51 میں بعض ان کی معجزات کا ذکر ہے، تو یہ تمام جو کلمات ہیں یہ تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مٹی کو پھونک کر اڑنے والا پرندہ بنا دینا اس بات کی تمثیل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دم سے عرضی لوگ یعنی دنیاوی لوگ روحانی رفتوں میں پرواز کرنے لگے، اسی طرح پیدائشی برس والے اور اندھے وہ لوگ ہیں جن کے دل کوڑی ہوں اور کچھ نہ دیکھ سکیں، یعنی روحانی طور پر ان کا اندھا پن اور جزام شدہ جو ان کی روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی بکثرت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اندھوں سے مراد ظاہری اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ روحانی مردوں کو روحانی زندگی عطا کی جائے۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ کے جو الفاظ آتے ہیں اس سے مراد غالباً کھانے پینے کی تعلیم ہے، اور یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایات دیا کرتے تھے کہ کیا چیز کھاؤ اور کس سے احتراز کرو۔ لیکن یہ ساری باتیں روحانی، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بعض چیزوں کے آپ ان کو دیا کرتے تھے جس سے ان کو جسمانی شفا بھی جو ہے وہ ہوتی تھی۔ ایک تالاب کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس کے اندر وہ لوگ نہایا کرتے تھے، اور ان کی اپنی دعا کرنے کا بھی ہے کہ وہ دعا کے ساتھ دعا جب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو شفا بھی عطا کیا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال وہ اس طرح کے نہیں کہ جس طریقے سے عام عوام الناس یہ مانتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک مردے زندہ کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے جو پرندے بنایا کرتے تھے، بلکہ یہ ساری باتیں، کیونکہ اگر آپ انجیل بھی ہم پڑھیں تو اس میں بھی بہت ساری باتیں استعاراتی کلام ملتا ہے، ہمیں میٹافرز ملتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ بلکہ ہر نبی جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی کلام کرتا ہے عوام الناس کے لیے، اور جو ہائی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں اپنے جس دائرے میں، اس کا کلام میں استعارہ بھی پایا جاتا ہے، میٹافرز بھی پائے جاتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں ہمیں جو انبیاء کا اگر آپ دیکھیں تو اکثر میں یہ چیز ملتی ہے، اور ان کی جو روایات جو ملتی ہیں اس کے اندر بھی۔ تو یہ 5 رکوع ہمارے مکمل ہوئے۔ ان کے بعد اگلا جو لیکچر ہوگا وہ اگلے 5 رکوع اس کے بارے میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔